بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے اور اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم آمنہ ودود کی سوانحیات کو بیان کر رہے ہیں۔ آمنہ ودود 25 ستمبر 1952 کو میری لینڈ USA میں پیدا ہوئی، ایک میتھوڈسٹ گھرانے میں۔ ان کے والد نے میتھوڈسٹ وزیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ شہری حقوق کی تحریک کے درمیان پرورش پاتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ واشنگٹن میں 1963 کے مارچ میں شرکت کی، ایک ایسا ابتدائی لمحہ جس نے ان کے ایمان، انصاف کی طاقت کو بہتر متاثر کیا۔ 1972 میں یونیورسٹی آف پینسلوانیا، 1970 سے 1975 میں انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بالآخر 1974 میں اپنا قانونی نام تبدیل کر کے آمنہ ودود رکھ لیا۔ ودود نے اپنی تعلیمی سفر جاری رکھا، نیز ایسٹرن اسٹڈیز میں MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی آف میشیگن سے عربی اور اسلامی علوم میں 1988 میں ڈاکٹریٹ مکمل کی۔ اپنے گریجویٹ سالوں کے دوران انہوں نے مصر میں اپنی تعلیم کو بڑھایا۔ قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی میں جدید عربی کی تربیت، قاہرہ یونیورسٹی میں قرآن کی تفسیر اور الازہر یونیورسٹی میں فلسفہ، اس سخت علمی فاؤنڈیشن کے اس اہلیات اور حقوق نسواں کی اصلاح کے سلسلے میں ایک کیریئر کے لیے تیار کیا۔ اپنی ہی PhD مکمل کرنے کے بعد ودود نے بین الاقوامی اسلامی قرآنی مطالعات یونیورسٹی ملیشیا کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر شمولیت اختیار کی، جہاں انہوں نے ری ریڈنگ دا سیکرڈ ٹیکسٹ فرام اے وومنز دا پرسپیکٹو میں 1992 میں وہ ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی میں اسلام اور تھیولوجی کے پروفیسر بنے اور 2006 میں ابتدائی ریٹائرمنٹ میں جانے سے پہلے مکمل پروفیسری حاصل کی تھی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آمنہ ودود نے وزارت کے لیے سٹار کنگ اسکول، انڈونیشیا کی گداجہ مادا یونیورسٹی، ہارڈوڈ اسکول، میلبورن یونیورسٹی اور دنیا بھر کے دیگر اداروں میں بطور مہمان اسکالر یا لیکچرار خدمات انجام دی۔ ان کی اسکالرشپ سفر اور تدریسی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، شمالی امریکہ، جنوبی مشرقی ایشیا، مشرقی وسطی سے لے کر یورپ تک، جہاں انہوں نے جامعہ الہاتی نقطہ نظر اور بین المذاہب مکالمے کی حمایت کی۔ آمنہ ودود کی بنیادی تصنیف قرآن پاک اور عورت، پہلا ایڈیشن 1992، توسیع شدہ آکسفورڈ ایڈیشن 1999 نے صنف پر مشتمل قرآنی کو آگے بڑھایا اور صفحائی ارادے کی بجائے تاریخی تعصب پر مبنی انسائیڈ پدرانہ پڑھانے کی چیلنج کیا۔ 2006 میں انہوں نے شائع کیا، جس میں مسلم کمیونٹیز کے اندر انصاف، شناخت اور اصلاح کو حل کرنے کے لیے ذاتی بیانیوں کو مذہبی تجزیہ کے ساتھ ملایا گیا۔ ان کا ابھی لمحہ اگست 1994 میں آیا، جب انہوں نے کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ میں کابر ماؤنٹ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا۔ انہوں نے 18 مارچ 2005 کو نیو یارک سٹی میں سینٹ جان دی ڈیوان کے ہاؤس میں جمعہ کی نماز میں سیونا سے مطلع مخلوط صنفی جماعت کی قیادت کرتے ہوئے
दोबारा सुर्खियां बनाई, जबकि रद्द-ए-अमल और धमकी की वजह से मुस्लिम मकामात की कमी वाक़या हुई। तकरीबन 100 मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की, एक ऐसा अमल जिसने बहस को हवा दी, लेकिन इनकी इन नजरिए को मजबूती से उजागर किया कि इंसाफ और मसावत इस्लाम की बुनियाद है। अमीना वदूद आज भी जिंदा है, लिखने, बोलने और इस्लाम, इंसाफ, जिन्स और रूहानियत पर मशावरत में सरगर्म है। इनका असर जिस्मानी या अकीदती के बजाय अदबी, इल्मी और कारकुन रहा है। खुलासा यह है कि आमीना वदूद की स्वाने उम्री में 1952 में इनकी अमेरिकी पैदाइश, मैथोडेट्स परवरिश 1972 में तब्दीली, अमेरिका और मिस्र में सख्त तरबियत, इल्मी और सरगर्म कारकुन के कारदार और कुरानी तशरीह और सनफी इंसाफ में इनकी तारीखी क़यादत को मिलाया गया है। वह अपनी किताबों, तकरीर और तब्दीली के मिसालों के जरिए असली इस्लामी फिक्र की तश्कील जारी रखे हुए हैं, और बगैर किसी मजार के, लेकिन एक पढ़ते हुए विरसे के साथ। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं आपसे, और कल हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और हिदायत टकसाल की स्वाने हयात को बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।